اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام حمد اس اللہ کی جس پہ کیفیات کا اطلاق نہیں ہوتا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نبی اللہ فرعون کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور اس کی سلطنت کے امور میں وزیر خاص بھی ہیں۔ باقی ساری قوم فرعون کو خدا مانتی ہے اور حضرت حزقیل اور ان کے اہل خانہ حقیقی اللہ جل جلالہ کو اپنا رب مانتے ہیں، مگر ہیں تقی عمل۔ ان کی بیوی جناب سیانہ فرعون کی بیٹی کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ ایک دن فرعون کی بڑی بیٹی کو بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، ان کے ہاتھ سے کنگھی زمین پہ گر پڑی۔ جناب سیانہ کے منہ سے بے اختیار نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کنگھی اٹھا لی۔ فرعون کی بیٹی چونک گئی، یہ تو نے کیا کہا ہے؟ کیا تو نے میرے باپ فرعون کو پکارا ہے؟ جناب سیانہ تقیے کو ایک لمحہ کے لیے بھول گئی، کہا کہ نہیں، اس کو پکارا ہے جو تیرے باپ کا بھی خدا ہے۔ تیرا باپ تو اس کا ایک حقیر سا بندہ ہے۔ فرعون اور اس کی بیٹی کو یہ تو معلوم تھا کہ کچھ لوگ بھی ایک اور عقیدہ بھی موجود ہے، مگر اس کے پیروکار کون کون لوگ ہیں یہ معلوم نہ تھا۔ اب جناب سیانہ کو اس اقرار کے بعد ساری اولاد سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے سامنے بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ ان سے کہا گیا کہ فرعون کو خدا مانو ورنہ تمہاری اولاد کو تمہارے سامنے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ فرعون ان کا ایک بیٹا لے کر آتا، کہتا کہ میری خدائی کو مان ورنہ ایک ایک کو آگ میں ڈال دوں گا۔ جناب سیانہ بے شک تو ایسا کر، میں اپنے اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانوں گی۔ فرعون ایک کے بعد ایک بیٹا اور ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی لاتا اور آگ میں ڈال دیتا، وہ بھی ایک ماں کی آنکھوں کے سامنے۔ آخر میں گود سے چھین کر ایک بچے کو اچھال اچھال کے اب بھی مان جا ورنہ اسے بھی آگ میں پھینک دوں گا۔ جناب سیانہ کے دل میں ایک ساتھ کے لیے مامتا جاگی، مگر حکم خدا سے کم سے بچہ بولا کہ ماں میرے مرنے کی فکر نہ کر، جس طرح ابھی تک ثابت قدم رہی ہے اسی پر قائم رہ۔ بچے کو بھی آگ میں پھینک دیا گیا اور آخر میں جناب سیانہ کو بھی آگ میں جلا دیا گیا۔ ان کی راکھ کو ایک زمین میں اڑا دیا گیا۔ مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک سفر میں جناب سیانہ اور اولاد حضرت حزقیل علیہ السلام کی راکھ کی خوشبو کی تائید کی ہے، جیسا کہ کربلا میں جناب جون کے بدن سے بعد از شہادت دفن ہونے تک خوشبو سے پورا میدان کربلا مہکتا رہا۔ یہ واقعہ مولا امام صادق علیہ السلام نے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ مولا صادق آل محمد سے سوال کیا ایک شخص نے کہ مولا جب آخری حجت صلوات اللہ علیہ کا ظہور ہوگا تو ان کے لشکر میں صرف مرد ہی ہوں گے؟ مولا جعفر ابن محمد صلوات اللہ علیہ
میرے بیٹے کا جو پہلا لشکر ہے 313، اس میں 50 عورتیں بھی شامل ہوں گی۔ جن 9 عورتوں کے امام نے نام بتائے ان میں جناب سیانہ کا نام بھی شامل ہے۔ اب فرعون کے زمانے میں زندگی گزارنے اور وعدہ اللہ شریک کی گواہی پر قربان ہونے والی ماں زوجہ نبی اللہ آخری حجت اجل اللہ فرجہ کے لشکر میں شامل ہوگی۔ کیسا لشکر ہوگا؟ جناب حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ سارا ظلم دیکھنے سہنے پر بھی اللہ سے ایمان کی بقا کی دعا مانگی، جو اللہ قبول کر